السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قال ربی انا یکون لی غلام۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے بچہ کیسے ملے گا؟ وقد بلغنی الکبر، میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے بچہ ہوگا؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو اللہ رب العالمین نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا، فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں بیٹا عطا کیا جائے گا، تو وہ ظاہری حالات کے پیش نظر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے میرے یہاں بچے کی ولادت ہوگی؟ تعجب میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جس حال میں بھی ہو، اسی حال میں لڑکا پیدا ہوگا۔ یعنی تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری بیوی بانجھ ہے، اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین نزدیک کوئی بات بھی بڑی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوچئے، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا تو نہ ان کے ماں تھے نہ ان کے ابو تھے، وہ بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے حاملہ سرخ اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے معجزہ ظاہر کر دیا، چٹان کھسکی اور وہاں سے حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وقد بلغنی الکبر، زکریا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کتنے سال کے تھے؟ تفسیر جلالین میں ہے کہ 120 سال کے تھے، اور بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، یعنی بچے کے چانسز ظاہری طور پر نہیں ہے، اور ان کی اہلیہ کی عمر
98 سال بتائیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے یہاں جو کہا کہ مجھ کو بچہ کیسے ہوگا، تو کہتے ہیں فقال زکریا من شدت فرحہ، انتہائی خوشی میں انہوں نے ایسا کہا تھا کہ مجھ کو اولاد کیسے ہوگی. یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ایسا نہیں کہ وہ شبہ کر رہے تھے، انتہائی خوشی میں تھے. تو کیفیت کی بنیاد پر ان کو یہ سوال ان کے ذہن میں آیا کہ کیسے اللہ پیدا کرے گا، جبکہ یہی زکریا علیہ السلام ہے. اسی عمر میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھ کو اولاد دے دے، مجھ کو اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اولاد کی بشارت مل رہی ہے، تو تعجب کر رہے ہیں. تو تعجب اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ ہمارے یہاں بچہ کیسے ہوگا، تعجب اس بنیاد پر تھا کہ ہم بوڑھے ہیں، کیسے ہمارے بچہ پیدا ہوگا. اللہ کی ذات میں شک اور شبہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں میری بیوی بانجھ اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ مَانِعٌ مِّنْ وُجُودِ الْوَلَدِ، ظاہری طور پر دونوں جانب سے رکاوٹ ہے. ایک تو یہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی بیوی بانجھ ہے، دونوں طرف سے اولاد کے نہ ہونے کے ظاہری سبب نظر آ رہے ہیں. دونوں میں سے اگر ایک کوئی خلل ہو، کمزوری ہو، تو لڑکا نہیں ہوتا ہے، بچہ نہیں ہوتا ہے. یعنی بانجھ ہو پلس میں اس کا شوہر تندرست ہو، نہیں بچہ پیدا ہو، کیونکہ بانجھپن یہ رکاوٹ ہے. تو دونوں نقص اور خلل یہاں جمع ہو گئے. اللہ رب العالمین یہاں خبر دے رہا ہے کہ ایسا ہوگا کہ تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری بیوی بانجھ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوگی، اللہ تم کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 92 سال کی تھی، ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ 99 سال کے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے اس میں یہ کہ 120 سال کے تھے، اور ان کی بیوی بانجھ تھی. بیوی کی عمر اس وقت 98 سال تھی. یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسی طرح. اللہ تعالیٰ کو ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے. ھاکذا امر اللہ عظیم، حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کلمے کی تفسیر میں لکھتے ہیں ھاکذا امر اللہ عظیم، اسی طرح اللہ کا معاملہ بڑا ہے. لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه امر، اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے، اور کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا نہیں ہے جس کو کر نہ سکے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے یہ اولاد کی بشارت دی تو انتہائی خوشی میں وہ یہ سوال کر بیٹھے کہ کیسے مجھ کو اولاد ہوگی. تو یہ انکار کے قبیل سے نہیں ہے، یہ اظہار تعجب کے لیے، اظہار تعجب کے لیے. وہ انکار نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرے گا. یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ مجھ کو بچہ کیسے ہوگا جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ کی ذات میں وہ شک نہیں کر رہے، یہ اظہار تعجب کے لیے. یعنی شدت فرح میں، خوشی کی شدت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے مجھ کو اولاد ہوگی. تو کیفیت کے تعلق سے یہاں سوال ہے، انکار اور شک کے قبیل سے نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے،
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ظاہری سبب یہ انسانوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.